الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. جس طرح ہماری آخرت سنوارتے ہیں اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت ہماری دنیا سدھارنے اور سنوارنے کے لیے بھی ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے احکام اور تعلیمات اور ان کے طریقے پر عمل کرنے میں جس طرح آخرت میں نجات، کامیابی، فوز و فلاح ہے، اسی طرح دنیا کے اندر بھی ان کے طریقے کی اتباع میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی، کامرانی اور فوز و فلاح رکھی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام صرف نماز پڑھا دیں اور نماز کا طریقہ بتا دیں، روزہ رکھنے کا طریقہ بتا دیں اور اس کی تعلیم دے دیں، زکوٰۃ اور حج کی تعلیم دے دیں، صرف اس لیے نہیں، اگرچہ یہ مقصد اصلی ہے اور نصب العین ہے، لیکن جس طرح ہمیں اپنا دین بتاتے ہیں اسی طرح ہماری دنیا کو بھی سدھارتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے دین بھی سدھارا اور دنیا بھی سنواری، اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے کے نتیجے میں آخرت میں کامیابی اور دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت کے اندر بھی عزت اور سرفرازی اور دنیا کے اندر بھی عظمت اور سرفرازی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں، آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنے میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی رکھی ہے اور آخرت کے اندر یقیناً کامیابی رکھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ قدم قدم پر آپ کے طریقے کو دیکھے، آپ کی سنت اور حدیثوں کو دیکھے، آپ کے اسوے کی پیروی کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی گوشہ اور زندگی کا کوئی پہلو ہمارے لیے تشنا نہیں چھوڑا. زندگی کے ہر گوشے اور زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں آپ نے طریقہ عنایت فرمایا، ایسا طریقہ کہ جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے اور آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے. اسی لیے انسان جب کوئی قدم اٹھائے تو یہ دیکھ لے کہ میرے آقا نے اس میں کیا طریقہ ارشاد فرمایا، کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں اور کیا رہنمائیاں ہیں. آپ نے کھانے کا طریقہ کس طرح بتایا، آپ نے پینے کی کیا تعلیم ارشاد فرمائی، ہم بیت الخلا جائیں تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور کیا دعا پڑھنی چاہیے، جب باہر نکلے تو نکلنے کا آپ نے کیا طریقہ بتایا اور کس طرح نکلنا چاہیے اور کیا دعا پڑھنی چاہیے، سونے کا کیا طریقہ، بیدار ہونے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے. ہماری شادی، ہمارے
کے مواقع ہمیں کس طرح گزارنے چاہیے، ہمیں غم اور ماتم کس طرح منانا چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب مسرت اور تعلیمات فرحت و شادمانی بھی ارشاد فرمائی، اور آداب ماتم اور تعلیمات غم بھی آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں کسی کی طرف ہمیں بھکاری نہیں چھوڑا، ہمارے دسترخوان پر تمام نعمتوں کو جمع فرما دیا۔ ہمیں دوسروں کا طور و طریق اپنانے کی ضرورت نہیں، ہمیں دوسروں کی تہذیب و تمدن اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دوسروں کے طور و طریق اور تہذیب و تمدن کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وضع قطع بود و باش رہن سہن کا تمام طریقہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری تمام کی تمام امت، پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، اور فرمایا کہ جس نے انکار کیا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ قیل ومن ابا، عرض کیا گیا، صحابہ کرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، انکار کرنے والا کون ہے جو انکار کرنے کی وجہ سے آپ کی بشارت، آپ کی خوشخبری کا مستحق نہیں، جنت کا حقدار نہیں؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی، میرے اسوے کو اپنایا، میرے طریقے پر عمل کیا، میری سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور جس کی تقلید، جس کی اتباع اور پیروی کرنے میں دونوں جہاں کے اندر اللہ نے فوز و فلاح رکھی ہے۔ آپ اپنی تعلیمات بھی ہمارے لیے چھوڑ کر گئے، اپنا اسوہ اور اپنا نقش قدم بھی ہمارے لیے چھوڑ کر گئے، جس کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے ہم سیدھے جنتوں کے اندر داخل ہوں گے۔ آپ نے نشانات راہ چھوڑے ہیں کہ جو سیدھے جنت تک جاتے ہیں، ان نشانات راہ اور نقوش قدم کو تلاش کر کر کے زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر گوشے میں اور زندگی کے ہر قدم پر آقا دو جہاں کے نقش قدم کو ڈھونڈو، نشانات راہ کو تلاش کرو، آپ کا قدم بہکنے نہ پائے، ڈگمگانے نہ پائے، اس کے پیچھے پیچھے چلو، نشانات راہ کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے چلو گے۔ یہ وہ راستہ ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جنتوں تک لے کر جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، تیری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی، مگر جس نے انکار کیا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا، فرشتوں کی ایک جماعت آسمان سے نازل ہوئی اور آپس میں کہنے لگے، ذرا ان کے لیے مثال بیان کرو، اور ان کے اوپر وہ مثال کتنی صادق آتی ہے۔ تو دوسری جماعت فرشتوں کی کہنے لگی، یہ تو نبی سو رہے ہیں۔ تو پہلی والی جماعت فرشتوں کی کہتی ہے، یہ نبی ہے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے، جو بھی آپ کہیں گے اس کو سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی اور محفوظ بھی رہے گا، لہذا مثال بیان کی۔ مثال یہ بیان کی کہ ان نبی اور ان رسول کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سید، ایک آقا اور ایک سردار اور ایک مالک نے ایک گھر بنایا اور اس گھر کے اندر دسترخوان لگایا، انواع و اقسام کی نعمتیں، ہر طرح کا رزق، ہر طرح کے پھل اور ہر طرح کی چیزیں اس کے اوپر
کوثر مہیا کر دی، اور اس مکان اور گھر اور محل بنانے والے نے ایک داعی دعوت دینے والے کو بھیجا کہ جاؤ تم دعوت دو، جو تمہیں راستے میں ملے جس سے تم ملاقات کرو اس کو دعوت دو، جو شخص اس داعی کی دعوت کو قبول کرے گا اس گھر کے اندر بھی داخل ہوگا، اس دسترخوان سے بھی کھائے گا، اور مالک کے مکان اور وہ سردار اور وہ آقا بھی خوش ہوگا کہ ان لوگوں نے میرے بھیجے ہوئے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد پھر فرشتے کہنے لگے ذرا اس کی وضاحت کرو تاکہ یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، لہذا اس کی وضاحت کی، اور فرشتے کہنے لگے کہ وہ مالک اور وہ آقا اور وہ سید اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات ہے، اس نے جو مکان بنایا وہ اسلام ہے، وہ جنت ہے، اسلام کے ذریعے جنت کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو دسترخوان لگایا وہ جنت کی نعمتیں، لا فانی اور لا زوال نعمتیں جو اللہ نے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں، اور اللہ نے جس کو داعی بنا کر بھیجا وہ سرور کونین، تاجدار عرب و عجم، حبیب رب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ اللہ کے داعی ہیں، دعوت دینے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، اور ایک نظام حیات اور ایک طریقہ حیات آپ کو عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ کی امت اس نظام حیات کو اپنائے گی اور اس طریقے پر عمل کرے گی، اللہ بھی خوش ہوگا، آقائے دو جہاں بھی خوش ہوں گے، جنت کے اندر داخل ہوگا، جنتوں کی نعمت سے لطف اندوز ہوگا۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، وہ داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے میری شریعت کا، میرے طریقے کا، میرے اسوے کا، میری تعلیمات کا انکار کیا، میری دعوت کا انکار کیا۔ ایسا آدمی سے اللہ ناراض ہوگا، میری دعوت کا انکار کیا، جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا، دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی، اور آخرت کے اندر نہ ختم ہونے والی ذلت اور رسوائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جس نے حلال اور پاکیزہ روزی کھائی، جس نے میرے طریقے پر عمل کیا، میری سنتوں کو اپنایا، اور جس کے ظلم و ستم سے، جس کی ایذا رسانی اور تکلیف پہنچانے سے اس کے پڑوسی محفوظ ہو گئے، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام کہنے لگے ان ھذا الیوم لکثیر فی الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیض صحبت کے نتیجے میں آج تو 100% ایسے مسلمان ہیں کہ جو ان تینوں چیزوں پر عمل کرتے ہیں، حلال روزی کھاتے ہیں، آپ کی سنت اور طریقے کو اپناتے ہیں، کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، میرا زمانہ، میری امت کا کوئی زمانہ بھی خیر سے خالی نہیں رہے گا، کیفیت کمیت کا فرق ہو جائے گا کہ کسی زمانے کے اندر تعداد زیادہ رہے گی، کسی زمانے کے اندر تعداد کم ہو جائے گی۔ آج میری برکت سے، میرے طفیل اور میرے صدقے میں اور آسمانوں سے وحی کے نزول کی برکت سے یہ 100% صحابہ کرام کا طبقہ اور مقدس جماعت ایسی پائی جاتی ہے جو آپ کے طریقے کو پورے طور پر اپناتی ہے، لیکن آنے والے زمانے کے اندر میری امت میں ہر زمانے کے اندر ایک ایسا طبقہ رہے گا جو میرے طریقے کو اپناتا رہے گا، میری سیرت پر چلتا رہے گا، میری سنتوں کو حفظ جاں،
نصب العین اور مقصد زندگی بنائے گا۔ ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ اور ایسی جماعت رہے گی، چاہے تھوڑی ہو، کمیت فرق آ جائے کہ پہلے زمانے کے اندر تعداد زیادہ تھی اور بعد کے زمانے میں تعداد کم ہو جائے، لیکن ان کا مقصد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، اسی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا اور اسی کے لیے مر مٹنا ان کا مقصد زندگی ہوگا۔ کبھی بھی قیامت تک کوئی زمانہ ایسا خالی نہ رہے گا جس کے اندر مسلمانوں کا ایک طبقہ اور آقائے دو جہاں کا نام لینے والا اور عشق اور محبت کرنے والا ایک طبقہ ایسا موجود نہ رہے۔ ہر زمانے کے اندر میرے آقا کی تعلیمات پر، میرے آقا کے طریقے کے اوپر عمل ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی عبادت سمجھ کر ایسا کام کرتا ہے جو آقائے دو جہاں کا طریقہ نہیں، آپ نے اس کی تعلیم ارشاد نہیں فرمائی، صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس کا ثبوت نہیں، تابعین اور تبع تابعین نے اور مجتہدین اور مفسرین نے اس کو بیان نہیں کیا، نہ اپنایا، اگر کوئی کتنا بھی اچھا عمل ہو، بظاہر خوبصورت اور خوشنما ہو، بظاہر اس کے اندر سجدے ہو، بظاہر اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو، بظاہر راتوں میں جاگنا ہو، لیکن اگر میرے آقا کے طریقے سے وہ ہٹتا ہے تو ایسا شخص میرے آقا کے طریقے پر چلنے والا نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ میرے آقا کے طریقے کا نافرمانی کرنے والا سمجھا جائے گا، میرے آقا سے باغی بغاوت کرنے والا اور سرتابی کرنے والا سمجھا جائے گا۔ حضرت علی، حضرت عثمان ابن مظعون اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ، تینوں کے تینوں صحابہ آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر حاضر ہوئے، اس غرض سے کہ معلوم کرے کہ باہر کی زندگی تو ہمیں معلوم ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کی نمازیں پڑھنا، جہاد کرنا، آپ کی ملاقات کرنا، دوستوں کے ساتھ تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، آپ کا ہنسنا اور بولنا، آپ کا دیکھنا، آپ کی نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، تمام طریقے اور تمام زندگی کے پہلو باہر کے ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب آپ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، دولت قدے کے اندر تشریف رکھتے ہیں، ازواج مطہرات کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا اعمال کرتے ہیں، ذرا یہ تو معلوم کریں۔ اس غرض سے جب دولت قدے پر حاضر ہوئے، آپ اس وقت اپنے گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، ازواج مطہرات سے معلوم کیا کہ اے امہات المؤمنین، باہر کی زندگی ہمیں اپنے حبیب کی، اپنے آقا کی معلوم ہے، لیکن گھریلو زندگی کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، ذرا بتاؤ تو کہ اندر گھر کے اندر کیا کیا اعمال کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے گھریلو زندگی بتائی کہ زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے، زیادہ بیدار نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دل لگی بھی کرتے ہیں، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو آرام بھی کرتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں تو افطار بھی کرتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آ جاتا ہے ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ہم سے بیگانے بن جاتے ہیں اور فوراً نماز کے لیے مسجد نبوی میں اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے جب آپ کی گھریلو زندگی آئی تو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کأنہم تقالوہا، گویا کہ صحابہ کرام نے گھر کے اندر کے اعمال کو کم سمجھا، تھوڑا سمجھا، لیکن آپس میں کہنے لگے کہاں آپ کی ذات اور کہاں ہم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو مرحوم اور مغفور ہیں، اللہ نے آپ کی مغفرت فرما دی، اگر آپ تھوڑا عمل بھی کریں تو اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا فرما دیا اور دنیا کے اندر اس کی بشارت اور خوشخبری بھی سنا دی، اور آپ کا مقام اعلیٰ اور بالا اس کو کون پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے۔ اسی جگہ تینوں صحابہ نے یہ عہد و پیمان کیے، ان میں سے ایک نے کہا ہمیشہ نمازیں پڑھوں گا، ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہوں گا، کبھی اپنے پہلو کو بستر سے نہ لگاؤں گا، ہمیشہ راتوں کو جاگوں گا، تہجد گزاری میں مشغول رہوں
رہوں گا کبھی نہیں سوؤں گا. دوسرے نے کہا کہ ہمیشہ میں روزے رکھوں گا کبھی افطار نہ کروں گا. تیسرے نے کہا میں کبھی نکاح نہ کروں گا, عورتوں سے الگ رہوں گا تاکہ عورتوں سے اختلاط کی بنا پر اور میل جول کی بنا پر اللہ کی عبادت میں کوئی رکاوٹ اور کوئی خلل پیدا نہ ہو جائے. یہ تینوں عہد و پیمان کر کے مسجد نبوی میں آئے. اس کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے در دولت قدے پر تشریف لاتے ہیں, ازواج مطہرات نے ان تینوں صحابہ کے عہد و پیمان کا تذکرہ کیا. جب آپ نے سنا تو فوراً مسجد نبوی میں آئے اور فرمانے لگے وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے میرے گھر کے سامنے اس طرح کے عہد و پیمان کیے ہیں. وہ تینوں صحابہ کہنے لگے ہم موجود ہیں اللہ کے رسول, ہم ہی نے اس طرح کا عہد و پیمان کیا ہے. آپ نے فرمایا غور سے سن لو, تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں, تم میں سب سے زیادہ تقوی میرے دل کے اندر ہے, تم میں سب سے زیادہ پارسا اور مقدس زندگی میری ہے, تم میں سب سے زیادہ صاف ستھری نکلی ہوئی پاکیزہ زندگی میری ہے. میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں نے شادیاں بھی کی ہیں, نکاح کیے ہیں, میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں تو سوتا بھی ہوں, میں روزے رکھتا ہوں تو میں افطار بھی کرتا ہوں. اور یہ طریقہ اپنانا کہ شادی نہیں کریں گے, ہمیشہ روزے رکھیں گے, کبھی سوئیں گے نہیں, میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے. ظاہر بھی نگاہ اس کو اچھا سمجھ سکتی ہے, کوئی اول نظر میں دیکھنے والا بڑا اچھا سمجھ سکتا ہے کہ بھائی ہمیشہ روزے رکھنا بڑا اچھا عمل, کبھی راتوں کو آرام نہ کرنا اور تہجد گزاری میں مشغول رہنا بڑا اچھا عمل, اسی طرح ہمیشہ افطار نمازیں پڑھتے رہنا بڑا اچھا عمل. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے, اس لیے آپ نے منع فرما دیا. اور اسی حدیث کی روشنی میں حضرت شاہ محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بدعت ہر بدعت ہے, کوئی بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی ہے. نمازیں پڑھنا کتنا اچھا عمل, روزے رکھنا کتنا اچھا عمل, رات کو تہجد گزاری رکھنا کتنا اچھا عمل, اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو بیوی بچوں سے فارغ کر لینا اور علیحدگی اختیار کر لینا کتنا اچھا عمل ہے. لیکن میرے آقا کے طریقے کے خلاف, میرے آقا کی تعلیمات کے خلاف, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی کہ یہ میرے طریقے اور میری سنت پر عمل نہیں ہے. جو آپ کے طریقے پر عمل کرے گا, آپ کے طریقے کو اپنائے گا, وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. اس دور کے اندر جہاں میرے آقا کے طریقے سے انحراف اور روگردانی اور بیزاری ہے, ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا جو میرے آقا کی سنتوں کا, میرے آقا کے طریقے کا صراحتاً انکار کرتا ہے, شریعت کی سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے اور شریعت کی پابندیوں سے اپنے آپ کو بالکل آزاد رکھنا چاہتا ہے. 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں, نہ دیکھوں کہ اپنی مسحری پر, اپنے گاؤں تکیے پر اور اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہو اور پھر میرا فرمان, میری سنت, میرا طریقہ اس کے پاس جائے تو تکبر کی بنا پر اور شریعت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کہہ دے کہ ہم تو اس پر عمل کریں گے جو کتاب اللہ کے اندر پائیں گے, جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے اس کو حلال سمجھیں گے, جس کو اللہ کی کتاب میں حرام پائیں گے اس کو حرام سمجھیں گے. خبردار, جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے میری احادیث شریفہ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں حلال, وہ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, لیکن احادیث شریفہ کے اندر اور سنتوں کے اندر اس سے زیادہ حرام چیزوں کا تذکرہ ملے گا. بہت سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کرنے والے اس دنیا کے اندر پیدا ہو گئے. انہوں نے یورپ کی تقلید کی اور نفس کی آزادی میں مبتلا ہوئے اور اپنے آپ کو شریعت کی پابندی سے آزاد کیا اور پھر حدیث کی حجیت کا اور حدیث کی تشریح حیثیت کا اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کا انکار ہی کر دیا. اس فرقے نے اپنا نام رکھا اہل القرآن,
اور ہم اس کو کہتے ہیں منکرین حدیث، کہ یہ حدیث کا انکار کرنے والے۔ ایک طبقہ اسی کے ساتھ ساتھ ہے جو اپنے آپ کو تو کہتا ہے ہم حدیث پر عمل کرنے والے، سنتوں پر عمل کرنے والے، لیکن حقیقت میں وہ بھی میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور کتنی حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں، میرے آقا کے طریقے پر عمل نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرما دیا پوری امت جو میرے طریقے پر عمل کرے گی جنت کے اندر داخل ہوگی، جس نے انکار کیا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ میرے آقا کی سنت ہے، اور کتنے ایسے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور انشاءاللہ آقا کے فرمان کے مطابق قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو میرے آقا کے طریقے پر اپنی زندگیوں کو نچھاور کریں گے، اپنے جان اور مال کو نچھاور کریں گے اور میرے آقا کے طریقے کو اپنائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی کو دیکھو، میرے آقا کے طریقے پر اور میرے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کی بینائی کو قربان کر دیا، ان کی آنکھوں کے اندر پانی اتر آیا۔ اس زمانے کے طبیب اور اس زمانے کے حکیم ان کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے حضرت ہم آپ کی آنکھ کا علاج کر دیں گے، لیکن کچھ دنوں آپ کو اونچی لکڑی کے اوپر سجدہ کرنا پڑے گا، زمین پر سجدہ نہیں کریں گے۔ کہنے لگے نہیں، میں آنکھیں نہیں بنواؤں گا۔ کہنے لگے آپ تو معذور ہیں، آپ تو بیمار ہیں۔ کہا کہ نہیں، اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو ایک نماز بھی چھوڑے گا یا میرے آقا کے طریقے کے خلاف پڑے گا، میدان محشر میں اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنے فیض و غضب کا اظہار کرے گا۔ اس لیے میں اندھا ہونا اور نابینا ہونا تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن ایک نماز بھی اپنے آقا کے طریقے کے خلاف پڑھوں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ آنکھوں میں پانی اتر آیا، بینائی رفتہ رفتہ کمزور ہوتی رہی، یہاں تک کہ اندھے اور نابینا ہو گئے، آنکھیں نہیں بنوائیں، پوری زندگی اندھے اور نابینا پن کے اندر گزار دی، لیکن میرے آقا کے طریقے کے خلاف ایک نماز بھی پڑھنا انہوں نے گوارا نہ کیا۔ اور اس کی مثال تازہ اور زندہ کر دی علماء دیوبند کے سرخیل پیر و مرشد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے، کیا ان کی آخری عمر کے اندر ان کی بینائی کمزور ہو گئی، ان کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، ٹٹول ٹٹول کر چلتے تھے، نظر کچھ نہیں آتا تھا، تو حکیم اور طبیب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت اپنی آنکھوں کا علاج کر لیجئے اور اپنی آنکھیں بنوا لیجئے۔ کہنے لگے کہ اگر میں نے آنکھیں بنوائی تو تم کہو گے کہ بھائی نماز چھوڑو، کچھ دن آرام کرو۔ کہنے لگے کہ حضرت آپ تو مجبور اور معذور ہیں، تھوڑے دن آرام کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے نہیں، میں کیسا معذور، تمام کے تمام میں کام کرتا ہوں، میں چلتا پھرتا بھی ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں، اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، وضو بھی کر لیتا ہوں، پھر میں کیسا معذور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ایک نماز ادا نہیں کروں گا اور میں اپنے آقا کے طریقے کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح اندھے اور نابینا رہے اور پوری زندگی اسی حالت میں گزار دی۔ جب رخصت ہوئے ہیں تو نابینا پن کے اندر رخصت ہوئے ہیں، آنکھیں نہیں بنوائی، اس لیے کہ نماز چھوڑنی پڑے گی اور میرے آقا کے طریقے کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے طریقے پر عمل کرے گا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ ایسی سعادت اور یہ ایسی فضیلت تھی کہ صحابہ کرام کے لیے سرمایہ حیات اور زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور مسرت اور شادمانی کا سب سے بڑا موقع ہاتھ آ گیا۔ اب تو صرف آپ کی اطاعت اور فرما برداری، اب تو صرف سنتوں پر عمل، اب تو اپنے آپ کے طریقے کی اتباع، کوئی قدم آپ کے طریقے سے ہٹنے نہ پائے، آپ کی سنت چھوٹنے نہ پائے، آپ کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہونے نہ پائے۔
آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت انس کو پیار بھرے انداز میں خطاب کرتے ہوئے، یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش ففعل وذلك سنتي فمن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنہ۔ اے میرے بیٹے، اگر تیری صبح اور شام اس حالت میں گزرے کہ تیرا دل بالکل صاف ستھرا ہو، کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو، بغض و عداوت نہ ہو، کدورت اور میلا پن نہ ہو، دوست احباب کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کسی مسلمان بھائی کی طرف سے تیرا دل بالکل صاف ستھرا ہو، کدورت عداوت اور بغض سے پاک ہو، تو یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ پھر کیا تھا؟ آپ کی سنتوں سے محبت کرنا، آپ سے محبت کرنا ہے، آپ کے طریقے کو اپنانا، آپ سے محبت کرنا ہے، آپ کے طریقوں کے اوپر زندگی گزارنا اور مر مٹنا، یہ علامت اور دلیل ہے آپ سے محبت کی، اور جو یہ طریقہ اپنائے گا آپ کے ساتھ جنتوں کے اندر ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے اس کا عملی نمونہ ایسا پیش کر کے دکھایا ہے کہ آپ سے محبت کی ہے، اور محبت کے نتیجے میں آپ کے طریقے کی پیروی کی ہے کہ سر منہ انحراف نہیں کیا، ذرہ برابر روگردانی نہیں کی، قدم قدم پر آپ دیکھتے تھے آقا نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہے، ہمارے لیے کیا طریقہ چھوڑا ہے، اور آپ کی کیا سنت اور آپ کا کیا اسوہ ہے۔ ایسی محبت تھی اور عشق، اور آپ کی سنتوں سے ایسا عشق تھا۔ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی سن 6 ہجری تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب حدیبیہ کے موقع پر مصالحت کے لیے حدیبیہ آئے اور انہوں نے گہری نظر سے جب میرے آقا کے جانثاروں کا جائزہ لیا تو کفار مکہ سے جا کر مکے کے اندر یہ کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے قیصر اور کسریٰ کے دربار کو دیکھا ہے، ان کی رعایا کو بھی دیکھا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جتنی محبت کرنے والے اور جتنا عشق رکھنے والے محمد کے اصحاب ہیں، محمد سے محبت کرتے ہیں، اتنی کسی حاکم اور کسی بادشاہ کی رعایا اپنے حاکم اور اپنے بادشاہ سے محبت نہیں کرتی ہے۔ اگر وہ تھوکتے ہیں تو زمین پر گرنے نہیں دیتے، کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے تو وہ اپنے بدن پر مل لیتا ہے، آپ کے ناک سے نکلنے والی ریزش بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اگر آپ وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام شپٹ پڑتے ہیں اور اس تری کو اور پانی کو اپنے بدن پر ملتے ہیں۔ اگر کسی کو وہ تری حاصل نہ ہوئی تو اپنے ساتھی کے ہاتھوں پر مل کر اس سے تری حاصل کرتا ہے اور تبرک کے طور پر اپنے بدن سے پر مل لیتا ہے۔ اگر مقابلے کی نوبت آ گئی اور میدان کارزار اور میدان جنگ اگر گرم ہو گیا، محمد کے اصحاب محمد کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جا سکتے۔ کیسی محبت کی ہے، ایسی محبت کی ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے چوراہے پر تختہ دار پر چڑھایا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ابو سفیان آگے بڑھ کر ان کا ایمانی حمیت اور میرے آقا کی محبت کا امتحان لینے کے لیے صرف اتنا کہتے ہیں کہ اے خبیب، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ محمد کو تمہارے بدلے میں علیاذ باللہ قتل کر دیا جائے اور تم اپنے بیوی بچوں کے اندر عیش اور آرام کے ساتھ زندگی گزارو؟ کہنے لگے جھرجھری ایمانی حمیت اور غیرت اسلامی نے جوش مارا اور کہنے لگے صنادید قریش اور سردار مکہ، کان کھول کر سن لو، میرے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کے پیر کے اندر کانٹا بھی چھپے، خبیب اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ جب محبت تھی تو طریقے کو کس طرح اپنایا ہوگا، کیسی آپ کی سنتوں کی اتباع کی ہوگی، تمام ذلتوں کو برداشت کیا، دنیاوی ذلتوں کو، لیکن آقا کے طریقے کو نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے بھکتیاں کسی، لوگوں نے تانے دیے، الزام تراشیاں کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا، اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی تمغے کو اور اسی اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے جنت کے اندر آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت کے حصول کے
سب کچھ قربان کر دیا، دنیا کی پرواہ نہ کی۔ ذرا ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ذرا شریعت کا ایک حکم ہے لیکن برادری کا رواج اس سے آ کر ٹکراتا ہے۔ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، میرے آقا کا طریقہ ہے، لیکن پھر دوسری طرف وہی رسوم اور وہی رواج اور وہی معاشرے کی جگڑ بندیاں۔ لیکن اس وقت امتحان ہوتا ہے اور معیار کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے کہ یہ آقا سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ برادری کے رسم و رواج کا ماننے والا یا آقا سے محبت کرنے والا ہے، آقا کی سنتوں پر مر مٹنے والا ہے، یا یہ شخص اپنے برادری کے طور و طریق اور رسم و رواج کو اپنا کر آخرت کی ناکامی کو اختیار کرنے والا ہے۔ ذرا غور کرو اپنے معاشرے پر اور جائزہ لو اپنی زندگی کا کہ یہ مزارات پر حاضری، مشکل کشا اور حاجت روا مزارات کو سمجھنا، اور یہ مسجدوں کے اندر پھول بھرائی، اور یہ شب برات کا حلوہ، اور یہ 22 رجب کے کوڑے، اور یہ عید جشن عید میلاد النبی کے نام سے جلوس، اور پھر ہری جھنڈیاں لگانا اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، اذان کے بعد تصویر اور دوبارہ صلاۃ و سلام پڑھنا، فجر کی نمازوں کے بعد قبلے سے رخ پھیر کر آقا دو جہاں پر درود و سلام کی ڈالی اور نذرانے پیش کرنا، مرنے کے بعد تیجا 10واں اور 40واں اور برسی منانا، اور کھانے کی دعوتیں خوشی کی دعوتوں کی طرح ہونا، اور میت کے یہاں لوگوں کا اجتماع اور جمع ہونا، اور اسی طرح دعوتیں اڑانا جس طرح ولیمے کی، شادی کی، خوشی کی اور پارٹیوں کی دعوتوں کو اڑایا جاتا ہے۔ شیخ سدو کا بکرا، بی بی کی سہنک، یا بڑے پیر کی 11ویں، اور اسی طریقے سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا توشہ، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی، اور نہ جانے کن کن ناموں سے رسوم و رواج کے اندر آج مسلم معاشرہ جکڑا ہوا ہے، اور میرے آقا کے طریقے کو یکسر پیچھے ڈال دیا ہے۔ اب دین یہ سمجھا جاتا ہے، میرے آقا کے طریقے کو دین نہیں سمجھا جاتا، اور اگر کوئی میرے آقا کے طریقے کو بیان کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر طرح طرح کے الزام تراشیاں، بہتان تراشیاں، دشنام تراشیاں، اور طرح طرح کے ناموں سے ان کو یاد کرنا اور ان کے اوپر تانے دینا اور بھکتیاں کسنا، یہ آج حال ہو گیا ہے۔ کیونکہ جب مرض آخری حد کو پہنچ جاتا ہے اور جب بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ اگر سانپ کا کاٹا ہو تو اسے نیم کا پانی بھی اگر پلاؤ گے تو اسے میٹھا لگے گا۔ یہ مزاج بدل گیا ہے، گناہ کرتے کرتے، خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے کرتے برادری اور کے رسوم و رواج کے اندر جکڑے ہوئے عرصہ دراز بیت گیا۔ اب اگر آقا دو جہاں کا بہترین طریقہ، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی دلانے والا طریقہ بیان کیا جاتا ہے تو یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ دین اس کو سمجھتا ہے جو دین نہیں ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، مصلحتوں کو ٹھوکر ماری ہے اور تمام مصلحتوں کو نظر انداز کیا ہے، زمانے کی پرواہ نہیں کی ہے، برادری کے رسم و رواج کی پرواہ نہیں کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب میرے آقا کے قاصد اور سفیر بن کر کفار مکہ سے مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے، اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں قیام کیا۔ جب صبح ہوئی تو ان کی لنگی ٹخنوں سے اونچی نصف ساق تک تھی، آدھی پنڈلی تک تھی۔ جب صبح کو جانے لگے چچا زاد بھائی کہنے لگا کہ بھائی اپنی لنگی کو ذرا نیچے کر لو، کپڑا لٹکا لو، اس لیے کہ ہمارے عرب کے اندر وہ باعزت سمجھا جاتا ہے جس کا پیجامہ جتنا ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہو اور زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہو، اس لیے اپنی لنگی اور اپنے کپڑے کو زمین پر لٹکا لو۔ کہنے لگے نہیں، میں اپنے حبیب اور اپنے
آقا کے لباس کو دیکھ چکا ہوں، اپنے آقا کی لنگی کو دیکھ چکا ہوں۔ لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کی لنگی اس طرح نہیں ہے، چاہے یہ ذلت کی نگاہ سے دیکھے، چاہے میری توہین کرے، چاہے مذاکرات میں جان نہ پڑے، چاہے مصالحات نہ ہو پائے، کسی بھی حالت میں اپنے آقا کے طریقے کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر، آپ کی ہدایات پر اور آپ کے طریقے پر اس طرح عمل کیا ہے۔ اور مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، سپر پاور، سب سے بڑی طاقت اس زمانے کی کسرا، اس کے دربار میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ارکان سلطنت، وزراء سلطنت اور نواب، اور حضرت حذیفہ ابن الیمان صحابی رسول بھی لقمہ اٹھایا، دسترخوان پر گرا، اس کو جیسے ہی اٹھا کر کھانے کی کوشش کی ہے، کسی نے کونی ماری اور یہ کہا یہ متمدن قوم ہے، مہذب قوم ہے، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا یہ ذلت اور توہین کی بات سمجھی جاتی ہے، اس لیے آپ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر نہ کھائیں۔ فوراً حمیت ایمانی نے جوش مارا اور حضرت حذیفہ ابن الیمان سخت لہجے میں کہتے ہیں اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحَمْقَىٰ، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تمام کو ٹھکرا دیا ہے، دنیا کی عزت کو ٹھکرا دیا، رسم و رواج سے منہ موڑ لیا، لیکن میرے آقا کے طریقے کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ آپ بشارت سنا چکے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا، میرے ساتھ جنت کے اندر وہ داخل ہوگا۔ اللہ نے میرے آقا کے طریقے کی اتباع میں اور پیروی میں دنیا کے اندر بھی کامیابی رکھی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی رکھی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، دنیاوی مسائل سے نجات دلانے کے لیے بھی اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا دلانے کے لیے جو نبی کے طریقے پر عمل کرے گا، دنیا کے اندر چین و سکون اور آخرت کے اندر ابدی نعمتیں اس کو حاصل ہوں گی۔ حضور بنو اسرائیل کے اوپر ایک دور ایسا آیا کہ جب عیش مستی کے اندر مبتلا ہوئے، اپنے نبی کے طریقے کو انہوں نے چھوڑا، تو بنو اسرائیل کو فرعون نے ظلم و ستم کا طبقہ مشق بنایا، ذلیل خدمات پر ان کو معمول کیا، غلام بنا رکھا تھا اور اچھوت سمجھ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا گیا، اور حضرت موسیٰ نے فرمایا میرا کہا مانو، میرے طریقے کی اتباع پیروی کرو۔ بنو اسرائیل نے اپنے نبی کے طریقے کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی پریشانیوں سے اور مشکلوں سے نجات عطا فرمائی، قبطیوں کو اور فرعونیوں کو دریائے نیل کا لقمہ بنا دیا، ہمیشہ کے لیے غرق کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنو اسرائیل کو صحت و سلامتی کے ساتھ پار کروا دیا، اور ان تمام باغات کا، ان تمام محلات کا بنو اسرائیل کو وارث اور اللہ نے مالک بنا دیا۔ نبی کے طریقے پر عمل کرنے سے پہلے ذلیل خدمات پر معمول اور اچھوت سمجھے جاتے تھے، نبی کے طریقے کو اپنایا، اللہ نے دنیاوی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائی۔ لیکن پھر اس کے بعد دولت آئی، عیش مستی کے اندر مبتلا ہو گئے، ہر مستیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جب دولت آتی ہے تو اپنے ساتھ اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہ ہو، اہل دل سے تعلق نہ ہو، علماء سے وابستگی نہ ہو، تو پھر بہک جاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں۔ ڈش اینٹینا لگے گا، نیا ٹی وی آئے گا اور سی ڈی آئے گی، فوج پروگرام دیکھے جائیں گے اور شادی بیاہ کے اندر خرافات ہوگی، ناچ گانا ہوگا، ڈی جے ناچیں گے، رنڈیاں اور طوائف کو لایا جائے گا، نچوایا جائے گا، گانا بجانا ہوگا، مرد اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہوگا۔ دولت جب آتی ہے تو اس طرح کی خرافات معاشرے کے اندر رواج پکڑتی ہے۔ بنو اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ کے بعد جب دولت کی ریل پھیل ہوئی اور اللہ نے ان کو نوازا، تو پھر وہ خرمستیوں کے اندر اور عیش پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور اللہ کے طریقے پر لانا چاہا، قوم نہیں مانی۔ وہی قوم جن کے بارے میں کہا یا بنی اسرائیل
اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہارے اوپر کتنا انعام و اکرام کیا۔ اس زمانے کے اعتبار سے تمام قوموں پر ان کو برگزین کی اور فضیلت عطا فرمائی۔ جو نبی زادے تھے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو انبیاء کرام کی اولاد ہیں، جن کے اندر ہزاروں انبیاء کرام اللہ نے مبعوث فرمائے، حضرت دانیال سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے طریقے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قوم نہیں مانی۔ کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہارے انجام بد سے ڈراتا ہوں، اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ کا کوڑا تمہارے اوپر برسے گا۔ قوم نہیں مانی۔ اللہ نے عراق اور بابل کے 8 سورج پرست مشرک بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، جس کو تاریخ بخت نصر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، 70,000 بنو اسرائیل کو تہہ تیگ کر دیا، بچوں کو نیزوں کے اوپر اچھالا گیا، عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے گئے، توریت کی بے حرمتی کی گئی اور بیت المقدس کے اندر خنزیر کو کاٹا گیا اور اس کی حرمت کو اس کے خون سے پامال کیا گیا، اور 70,000 بنو اسرائیل کی مشقیں کس کے اور قیدی بنا کر عراق اپنے ساتھ لے آیا اور جیل خانے کے اندر ڈال دیا۔ اس زمانے کے جیل خانے آج کی طرح نہیں تھے کہ ایک کلاس بھی کلاس، بلکہ گہرے کنویں کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، خشک کنویں کے اندر، بند کوٹریوں کے اندر قید کر دیا کرتے تھے، ایسی چہار دیواری کے اندر مقید کر دیا کرتے تھے کہ سروں کے اوپر آسمان کے علاوہ کوئی چھت نہیں ہوتی تھی۔ کھانے کے لیے وہ روٹیاں ملتی تھیں جس کے اندر آدھی مٹی ریت اور آدھا آٹا ہوتا تھا، آدمی مرنے سے پہلے مر جاتا تھا۔ ایسے قید خانے کے اندر انہیں ڈال دیا گیا۔ اب حضرت دانیال نے کہا دیکھو اسی وقت سے میں تم کو ڈراتا تھا، تم نے میرا طریقے کی اتباع نہ کی، کہنا نہ مانا، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ پھر انہوں نے اپنے نبی کے طریقے کو اپنایا، اللہ کی عبادت میں لگے، گریہ ازاری کی، روئے گر گرائے، توبہ اور استغفار کی۔ پھر وہ حالات بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے بنو اسرائیل کو بخت نصر کی قید سے نجات عطا فرمائی، اور اللہ نے پھر ان کو عروج اور ارتقاء عطا فرمایا۔ یہی حال اس امت کا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا اور دنیا کا کچھ یہی حال تھا کہ لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے، عیش پرستی کے اندر مبتلا تھے، تمام چیزوں کو جانتے تھے، خدا کو نہیں جانتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے، 360 بتوں کو پوجتے تھے، ہبل اور لات کی عبادت کرتے تھے۔ گھر کے اندر ہر ایک کا خدا الگ تھا، ہر ایک کا بت الگ تھا، گھر کا الگ تھا، سفر کا الگ تھا، جتنے افراد تھے اس سے زیادہ ان کے خدا اور ان کے معبود تھے۔ بد اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ زناکاری اور بدکاری عام تھی، نکاح کے نام سے زنا ہوتا تھا، اور اسی طرح باغیوں سے بدکاری اور زناکاری کرائی جاتی تھی، اور نکاح کے نام سے بہت ساری بدکاریاں انہوں نے تجویز کر رکھی تھی۔ کوئی کسی کے پاس چلی جائے، زمانے جاہلیت کے قانون کے مطابق کوئی پابندی اس کو نہیں تھی۔ اسی طرح سفاکیت، بربریت، قساوت قلبی اور دل کی سختی کا یہ عالم تھا۔ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، فقر و فاقے کے خوف سے، دامادی کے خوف سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ دوسروں کے اوپر کیا رحم کھاتے ہوں گے؟ جب جنگ چلتی تھی تو ایک دو دن نہیں، 1-2 سال نہیں، بلکہ 40 50 برس اور 100 برس تک ختم نہ ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ جنگیں چلتی رہتی تھی، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادر میدان کارزار کے اندر کام آتے تھے اور قتل کر دیے جاتے تھے۔ یہ حال تھا عرب کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے رومی حملہ کرتے تھے، ان کو غلام بننا پڑتا تھا، ایرانی حملہ کرتے تھے، غلامی تسلیم کرنی پڑتی تھی۔ عرب کا کوئی روب نہیں تھا، کوئی دبدبا نہیں تھا، کوئی ان کی اجتماعیت کی زندگی نہیں تھی۔ ہر قبیلہ اکائی کی زندگی گزار رہا تھا، خود مختاری کی زندگی گزار رہا تھا۔ دلوں کے اندر بے چینی اور بدعملی تھی، غارت گری اور لوٹ مار تھی، بے چینی اور اشتراک کا دورہ تھا، نکلنا دشوار تھا۔ آدمی
صرف دن کی رات ہی میں نہیں بلکہ دن کے اجالے میں اپنے جان اور مال کو اپنے محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ یہ حال تھا عرب کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے۔ لیکن جب میرے آقا آئے آپ نے ایک طریقہ ارشاد فرمایا، انہی لوگوں نے کہ جو ذلیل اور حقیر سمجھے جاتے تھے میرے آقا کے طریقے کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن نور بن کر ان کے دلوں کے اندر سمایا۔ جو پہلے ذلیل اور حقیر سمجھے جاتے تھے اللہ نے ان کو ایسی عظمت عطا فرمائی کہ قیصر اور کسریٰ کے تاج و تخت کو انہوں نے اپنے پیروں تلے روند ڈالا اور ایسی عظمت عطا فرمائی کہ اس وقت سے لے کر آج تک زمین اور آسمان میں ان کی عظمتوں کے چرچے ہیں اور قیامت تک عظمتوں کے چرچے رہیں گے۔ یہ عظمت اور یہ ارتقاء، یہ عزت دنیا کے اندر کس وجہ سے ملی؟ صرف ایک ہی چیز ملے گی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر میرے آقا کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا، قدم قدم پر میری آقا کی سنتوں کو دیکھا، میرے آقا کی تعلیمات کو دیکھا، یہ بے چینی دور ہو جائے گی، دلوں کو سکون ملے گا، اضطراب ختم ہو جائے گا، دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا، امن کا بول بالا ہوگا، بھائی چارہ اس دنیا کے اندر قائم ہوگا، پھر خیر و برکت نازل ہوگی، اوپر سے بھی کھاؤ گے نیچے سے بھی کھاؤ گے، آسمان بھی برکتوں کے دروازے کھول دے گا، زمین بھی اپنی برکتوں کے دہانے تمہارے لیے کھول دے گی، چین ہی چین، سکون ہی سکون ہوگا، عزت ہی عزت ہوگی۔ دیکھو تاریخ اس بات پر شاہد ہے اور گواہ ہے کہ جب آقا کے طریقے پر عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیسی عزت ان کو عطا فرمائی ہے۔ وہ طارق ابن زیاد جو صرف 5000 کا لشکر لے کر اندلس کے ساحل پر اترا تھا، اسپین کے ساحل پر اس نے قدم رکھا تھا، اس نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا، ان جہازوں کو جلا دیا جن کے اوپر سوار ہو کر آیا تھا، اور موسیٰ ابن نصیر نے 7000 افریقہ سے اور فوج بھیج دی۔ یہ 12000 کا لشکر نئی سرزمین ہے، نیا علاقہ ہے، راستوں سے واقف نہیں، زبان جانتے نہیں، لیکن سوئے ہوئے ہیں، غنود کی طاری ہو گئی۔ دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا یہ اندلس تمہارے ہاتھ پر فتح ہو جائے گا۔ بیدار ہوئے اور ان جہازوں پر کشتیوں کو آگ لگا دی۔ اگرچہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک احمقانہ حرکت ہے، لیکن انہیں اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا تھا۔ یقین کامل تھا کہ اس مٹھی پر فوج کے ہاتھوں یہ اسپین فتح ہو جائے گا، لہذا یہ بتایا ان کو کہ دیکھو تمہارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ اسپین کے اندر داخل ہو اور فتح کرتے ہوئے چلتے چلے جاؤ اور اسلامی پرچم لہرا دو۔ لہذا آگے بڑھے، عیسائی 1 لاکھ کی فوج لے کر میدان میں اترا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، پھر ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کرتے ہوئے پورے اسپین پر مسلمانوں کا اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ لیکن جب آقا کے طریقے کو چھوڑا اور نبی کی تعلیمات سے منہ موڑا، اس اسپین کے اندر وہی حالات آئے کہ پھر عیسائی مسلط ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، ان کی آبادیاں تباہ و برباد کر دی، ان کے کھیتوں کو جلا دیا اور خاکستر کر دیا اور بے پناہ مسلمانوں کا خون بہایا۔ جو معاہدے ہوئے تھے تمام کو یکسر فراموش کر دیا۔ روزانہ کتنے مسلمان لائے جاتے تھے اور ان کے اوپر مقدمات چلائے جاتے تھے، آگ میں جلائے جاتے تھے، سولی پر لٹکائے جاتے تھے، زندہ قتل کیے جاتے تھے، اور کتنے ایسے تھے جنہوں نے غاروں کی پناہ لی اور وہی زندگی گزاری۔ کتنے مسلمان ایسے تھے جن کو جہازوں میں سوار کر کے جب افریقہ بھیجا جا رہا تھا، راستے ہی میں سمندر کے اندر ان کے جہازوں کو غرق کر دیا گیا، اور وہ حالات آئے کہ ایک زمانے تک آقا کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے اسپین کی سرزمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود نہ رہا۔ اس لیے اگر دنیا اور آخرت کی عزت اور سربلندی چاہتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، آپ کے طریقے کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی کامیابی رکھی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقائد و جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا